أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلے مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم تست منی عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق عزت تکریم واجب الاحترام صدر محفل شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ رضوی مقدس ذیلہ العالی برادر ذیقت شہزاد رسول حضرت مولانا سید محمد قادری رضوی مقدس ذیلہ العالی وہ شہید بلا شاہ گلموقبہ وہ شہید بلا شاہ گلموقبہ بے کسو دست غربت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس پہ پودے جمے آب تطہیر سے جس پہ پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام آج کی یہ محفل پیغام کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اصل آپ کے خصوصی مہمان ہم سب کے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا ہونا ہے خصوصی خطاب کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا مومنوں کے درمیان نصیحتوں کی باتوں کو ریپیٹ کرو ان کو یاد دلاؤ ان کو یاد دلانا فائدہ پہنچاتا ہے کربلا ہر سال یاد دلایا جاتا ہے کربلا کا پیغام ہر سال یاد دلایا جاتا ہے بلکہ ہر سال نہیں حساس اور اہل عشق کو ہر آن یاد دلاتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں جو کربلا ہے جو کربلا کا تصور اہل اسلام اہل سنت کے نزدیک ہے یہ کربلا کیا ہے کربلا ایک رسم کا نام نہیں کربلا چند واقعات کا نام نہیں کربلا چند رسومات کا نام نہیں کربلا 3 دن کی صرف کسی جنگ کا نام نہیں کربلا صرف کسی میدان کا نام نہیں کربلا 2 لوگوں کی ٹکراتی ہوئی تلواروں کا نام صرف نہیں ہے بلکہ کربلا ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے بلکہ کربلا نظام کے تحفظ کا نام ہے کربلا احیاء دین کا نام ہے کربلا عشق کی عظیم جیتی ہوئی جنگ کا نام ہے کربلا غیرت کا نام ہے کربلا حمیت کا نام ہے کربلا جب ضمیروں کا سودا ہو تو ڈٹ جانے کا نام ہے کربلا جب آبروئیں ٹوٹ رہی ہو تو آبروؤں کو کی عظمتیں پامال ہو رہی ہو تو تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے اہمیت نماز کو سمجھانے کا نام کربلا ہے جب رشتے مشکوک ہو رہے ہوں اس وقت اپنے اخلاق کے ذریعے سے رشتوں کی تجدید اور احیاء کرنے کا نام کربلا ہے کربلا
ایک ایسا واقعہ ہے کربلا، ایک ایسا انسان کے لیے درس عبرت ہے کہ آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں گے، آپ اس کو جس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو وہاں سے درس ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تحفظ قرآن دیکھیں، آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ اخلاق کی بلندی دیکھیں، آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ دشمن کے ساتھ اس کے سلوک دیکھیں، آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک عورت کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، یہ بھی آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر، عورت نام ہے صرف کپڑے دھلنے والی کا، عورت نام ہے صرف برتن دھلنے والی کا، عورت نام ہے صرف کھانا پکانے والی کا، عورت نام ہے صرف بچوں کو سلانے اور کھلانے والی کا۔ لیکن سیدہ زینب نے کربلا سے یہ پیغام دیا، وہ اور مذاہب ہوں گے جہاں عورتیں صرف برتن جھاڑو کرتی ہیں، سیدہ نے امام حسین کے بعد پورے قافلے کی قیادت کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کا جگر ایسا ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، مسلمان عورتوں کو پیچھے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان عورت کو پیچھے نہیں کرتا۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک مرد موجود ہوتے ہیں قیادت مرد کرتے ہیں، جب مرد موجود نہ ہو تو ہماری عورتیں بھی وہ قیادت کرتی ہے کہ جب وہ بولتی ہے تو کوفہ کا پورا دربار عش کرتا نظر آتا ہے، اور علی کا خطبہ سننے والے کہتے ہیں بول تو بیٹھی رہی ہے لیکن باپ کے خطبے کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کی تربیت کا مزاج یہ ہے، ہمارے یہاں بیٹیوں کی تربیت کا انداز یہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے کربلا کی اصلیت کو بلایا ہے، ہم نے کربلا کی اہمیت کو بلایا ہے، ہم نے کربلا کے معیار کو بلایا ہے، ہم نے چند رسومات کو کربلا کی نظر کر دیا ہے، بلکہ بڑی جو عالم ارواح میں تھے وہ سب کے سب جھکانے آ گئے۔ جب ان کے بیٹے کی آواز پر لوگ سر جھکانے آ سکتے ہیں تو باپ کی آواز پر سر کٹانے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث اعظم کی آواز ہے، اور غوث اعظم کون ہے؟ امام حسین کے غلام کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ بات کوئی شرم سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں۔ جن کی نسبتوں پہ شیخ عبد القادر کو ناز ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے میں حسنی اور حسینی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم قادری، ہمیں قادری ہونے پہ فخر ہے۔ قادری وہ شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن میں ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث پاک کی نسبت پہ ہم ناز کرتے ہیں، لیکن غوث پاک جن کی نسبت پہ ناز کرتے تھے وہ امام حسن اور امام حسین۔ جب غوث پاک کی آواز میں یہ تاثیر ہے، امام حسین نے بلایا کیوں نہیں؟ اگر بلاتے تو دو بڑی جنگیں ہو جاتی، جو بڑی جنگ ہو جاتی تو سپاہ کے نزدیک، دو فوجوں کے نزدیک، ایک ہار جاتا ایک جیت جاتا۔ کیا ہوتا؟ دو طاقتیں ٹکرائی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے، امام حسین یہ چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے جو نظام اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے چہرے سے نقاب کھینچے۔ امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس منافقت کو، امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس الحاق کو، امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس بے دینی کو جو کلمے کے پردے میں پاپ کو پروان چڑھا رہا تھا، جو کلمے کے پردے میں نشے کو پروان چڑھا رہا تھا، جو کلمے کے پردے میں حرام کو پروان چڑھا رہا تھا۔ حسین نے چڑھیا گئے، جو عالم ارواح میں تھے وہ سب کے سب جھکانے آ گئے۔ جب ان کے بیٹے کی آواز پر لوگ سر جھکانے آ سکتے ہیں تو باپ کی آواز پر سر کٹانے کیوں نہیں؟
شرم سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں جن کی نسبتوں پہ شیخ عبد القادر کو ناز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے میں حسنی اور حسینی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم قادری، ہمیں قادری ہونے پہ فخر ہے۔ قادری وہ شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن میں ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا۔ اللہ اکبر، یہ غوث پاک کی نسبت پہ ہم ناز کرتے ہیں، لیکن غوث پاک جن کی نسبت پہ ناز کرتے تھے وہ امام حسن اور امام حسین۔ جب غوث پاک کی آواز میں یہ تاثیر ہے، امام حسین نے بلایا کیوں نہیں؟ اگر بلاتے تو دو بڑی جنگیں ہو جاتی، جو بڑی جنگ ہو جاتی تو سپاہ کے نزدیک، دو فوجوں کے نزدیک، ایک ہار جاتا ایک جیت جاتا۔ کیا ہوتا؟ دو طاقتیں ٹکرائی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے، امام حسین یہ چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے جو نظام اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے چہرے سے نقاب کھینچے۔ امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس منافقت کو، امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس الحاق کو، امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس بے دینی کو جو کلمے کے پردے میں پاپ کو پروان چڑھا رہا تھا، جو کلمے کے پردے میں نشے کو پروان چڑھا رہا تھا، جو کلمے کے پردے میں حرام کو پروان چڑھا رہا تھا۔ حسین نے چند نفوس کو لے جا کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچا، اور وہ مظلومیت اور بے کسی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، ورنہ اچھا امام حسین تو لڑے بھی نہیں، آپ نے صرف دفاع کیا اور شہید ہو گئے۔ واللہ اگر حسین لڑنے پر آتے، اگر حسین لڑنے پر آتے، یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں، وہ فاتح خیبر کے بیٹے تھے۔ حسین کسی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے، وہ فاتح خیبر کے بیٹے تھے، وہ دھول چٹا دیتے، لیکن آپ وہاں کرامتیں دکھانے نہیں گئے تھے، چہرہ بے نقاب کرنے گئے تھے۔ اور حسین پاک نے بتایا ہر وہ کلمہ پڑھنے والا، کربلا کا پیغام پیش کر رہا ہوں، جملے اب اگر کڑوے لگے تو معاف کرنا، اللہ اکبر، ہر وہ کلمہ پڑھنے والا جو کلمہ پڑھ کر اسلام کے قانون سے بغاوت کرے وہ اسی صف کا انسان ہے جس کے چہرے سے حسین نے نقاب نوچنے کی کوشش کی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آج کا کوئی مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے مسجدوں سے کوسوں دور ہے، لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہے، ہم اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہیں، مگر حسین تم کو حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ کے آپ کے گھر کی فریج کے اندر شراب موجود ہے تو آپ اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہیں، حسین آپ کو حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ سود عام ہو رہا ہے، مرد آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، عورتیں سود کی طرف جا رہی ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے سود کھا رہا ہے اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہیں، لیکن حسین پاک تمہیں حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹیاں کوچنگ کے نام پہ، تمہاری بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پہ، اگر تمہاری بیٹیاں ولیمے کے نام پہ، تمہاری بیٹیاں شادی بیاہ کے نام پہ بے پردہ گھوم رہی ہے، بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے، بے حجاب و بے نقاب گھوم رہی ہے، آپ اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہیں، حسین تمہیں حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ حسینیت کی فہرست میرے ہاتھ سے نہیں بنے گی، حسینیت کی فہرست مفتی صاحب کے ہاتھ سے نہیں بنے گی، حسینیت کی فہرست مسید صاحب کے ہاتھ سے نہیں بنے گی، ناظم صاحب کے ہاتھ سے نہیں بنے گی۔ فہرست حسینیت میں وہی آئے گا جس کو مولا حسین چاہیں گے۔ اب حسین کیا بتا رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو فریب مت دو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، خود فریبی کا شکار نہ بنو کہ شیطان نے تمہیں اغوا کیا، شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا، شیطان نے خیانات کو اغوا کیا، شیطان نے زہر کو اغوا کیا۔ اللہ اکبر، امام حسین نے بتایا اگر کسی کے ہاتھ میں شراب ہوگا، شراب، اور وہ صحابی کا بیٹا ہوگا تو بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے، یہ جو میں بار بار صحابی کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دینا۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے
جو اعتقاد الاحباب نے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت بیان کر دیا. سبحان اللہ. لیکن آپ اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دینا. میں یزید کی بدبختی بیان کر رہا ہوں اور اس سے جوڑ کر پھر بتا رہا ہوں کہ یزید کے کردار پر کون کون ہے یہ انداز بیاں ہے. ورنہ واللہ ہم کسی صحابی کی توہین کے تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی کا ہر صحابی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. اور صرف قابل تعظیم نہیں ہے، ہم کسی ولی کو بھی کسی صحابی کے برابر نہیں مانتے، کسی ولی کو بھی. یہ ہمارا نظریہ اہل سنت و جماعت کا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے. فطرت رسول اللہ کی جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. تو عرض کر رہا تھا اب میرے جوانوں ذرا توجہ کرنا. میں یقین سے یہ بات سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میرا قلب اس بات پہ مطمئن ہے کہ میرے سامنے جو بھی مجمع بیٹھا ہے وہ ایسا سچا پکا حسین کا عاشق ہے. حسین پاک کے نام پہ ان سے جان مانگو، یہ جان دے دیں گے. مال مانگو، یہ مال دے دیں گے. یہ وقت قربان کریں گے، یہ بچہ قربان کریں گے، یہ سب قربان کریں گے. مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں امام حسین سے تم کتنی محبت کرتے ہو، لیکن بات اتنی ہے کہ طریقے محبت سے ناواقف ہو، تقاضے محبت سے ناواقف ہو، محبت کا تقاضا کیا اس سے ناواقف ہو. اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے پیغام کربلا کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے. اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دل کے کاموں سے سننا اور توجہ کرنا. اگر ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہو، امام کہتے ہیں میں صحابی کا بیٹا ہوگا اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں، اگر ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو، حسین پاک صحابی کے بیٹے کو بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں. اور پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے، بلکہ اس سے جنگ کر رہے ہیں. جنگ. پتا چلا حسین کیا پیغام دے رہے کربلا سے؟ میری جنگ ہر اس سے ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے. میری جنگ ہر اس انسان سے ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے. اب مجھے بتاؤ، حسین سے جو لڑا اس کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا، اس کی قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا. صحابی کا بیٹا ہو کر، عربی نسل ہو کر، وقت کا تاجدار ہو کر، وقت کا حاکم ہو کر، آپ اور ہم کیا ہے؟ جو حسین سے لڑے، آپ نہیں لڑ رہے ہو، لیکن حسین کی جنگ ہر اس سے جس کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے. حسین کی جنگ ہر اس شخص سے ہے جو حرام کھا رہا ہے، جس کے گھر میں حرام پہنچ رہا ہے. ہر اس شخص سے حسین کی جنگ ہے. یزید کے گھر میں کیا تھا؟ ریشم. یزید کے گھر میں کیا تھا؟ درندوں کی کھالیں. یزید کے گھر میں کیا تھا؟ ریشم. یزید کے گھر میں کیا تھا؟ درندوں کی کھالیں. یزید کے گھر میں کیا تھا؟ قوم کا مال لوٹ کر کے کھانا، قوم سے ٹیکس کے نام پر پیسے وصول کر کے کھانا، قوم کا ہڑپ کر جانا. یہی سب تو وہ کچھ کر رہا تھا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی تھی. آپ ابن جریر طبری کو اٹھا کے پڑھیں، ابن کثیر کو دیکھیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے مقرر لوگ جب برائی بیان کرنے آتے ہیں تو ساری برائیاں یزید کے سر ڈال دیتے ہیں. میں نے کہا ساری کیا ڈالے گا؟ یزید ساری برائیوں کا پلندہ ہے. یزید ساری برائیوں کا پلندہ. یزید کو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس بدبخت نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اتنی گندی گالی دی تھی، اس کو بیان کرنے میں مجھے شرم آتی. میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. جس کو پڑھنا ہے شیخ صاحب کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں، پتہ چلے گا یزید کس کا نام ہے. تو یزید نے سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی. اب بڑے بڑے عہدے پر یہود و نصارہ کو رکھا. خود اس کا مشیر خاص سرجون ابن منصور تھا جو عیسائی تھا.
جو عیسائی تھا اسی کے ساتھ اس کا بچپنا گزرا تھا کہ یزید کا حال ہے. تو یزید نے سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی تھی. امام حسین جانتے تھے دین کا پورا نقشہ بگڑ رہا ہے, دین کا پورا نظام بلیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں, تھوڑا ذرا سوچو تو صحیح, کیا جو یزید کر رہا تھا وہی سب ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑی دیر سوچو. چند درم شربت بانٹ کر کیا ہم اپنے آپ کو حسینیوں میں شامل کر لیں گے؟ جو کچھ یزید کر رہا تھا. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا, لیکن ایک بات کہوں, اگر شہادت حسین سن کے آپ رو کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حسینی ہیں تو یہ کام تو ایک جگہ یزید نے بھی کیا. اگرچہ اس نے بطور سیاست کیا لیکن کیا اس نے. جب امام علی مقام کا کٹا ہوا سر, امام پاک کا کٹا ہوا سر دربار یزید میں ہے تو اس نے کہا ابن مرجانہ پر, ابن زیاد پر اللہ لعنت کرے کہ اس نے یہ کیا کیا. انہیں رونے لگا, یزید رویا, حالانکہ اس کا رونا قابل قبول نہیں, اس نے سیاست کی, وہ مگرمچھ کے آنسو تھے. بلکہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ قاتل کا مقتول کی شہادت پر رونا, قاتل کا مقتول کی شہادت پہ رونا, یعنی قتل کرنے والے کا قتل ہونے والے کی شہادت پر رونا, یہ قاتل کے جرم کو معاف نہیں کرتا بلکہ مقتول کی شہادت کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. امام حسین کی شہادت میں یزید رو کر بتا رہا ہے کہ حسین کسی باغی تاغی کا نام نہیں تھا, حسین اس سچے کا نام تھا جس کی شہادت میں دشمن بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر یہ سمجھتے ہو کہ 3 دن میں شہادت حسین سن کے آنسو بہا کر اپنا نام حسینیت کی فہرست میں لے آؤ گے اور جو یزید کر رہا تھا وہی سب کرتے رہو گے, تو بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ مرنے کے بعد آنکھیں کھلے گی اس وقت پتا چلے گا کہ کتنا خود فریبی کا شکار تھے, کس قدر فریب کا شکار تھے. اس لیے آؤ یزیدی کردار سے باہر نکلو, یزیدی جرائم سے باہر نکلو. اللہ اکبر. مسلمان بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں سود کا ایک لقمہ جاتا ہے, ایک لقمہ سود کا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے, بلکہ اللہ اکبر قیامت کے دن کے حوالے سے فرمایا گیا جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا, میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں, جن لوگوں نے سود کھایا ہوگا, جنہوں نے سود کھایا ہوگا, اللہ اکبر, جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس طریقے سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ جیسے وہ آسیب زدہ ہیں, ان پر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے, اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ان کا سر بھی چھوٹا ہوگا اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے, ان کے پیٹ کے اندر انگارے ہوں گے, اور جب وہ چلنے کی کوشش کریں گے وہ گر پڑیں گے ایسے جیسے کوئی آسیب زدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, کیا لقمہ ہی سب کچھ ہو گیا؟ کیا کھانا پینا ہی سب کچھ ہو گیا؟ ایمان کی غیرت کہاں ہے؟ ایمان کی حمیت کہاں ہے؟ ایک بات مجھے کربلا سے, میں نے ابھی دعویٰ کیا نا, جو عنوان چاہو کربلا میں ہے, یہ دیکھو لقمہ حلال کا عنوان, لقمہ حلال کا عنوان کربلا میں کیا ہے؟ کتنے دن کے بھوکے تھے؟ کتنے دن کے بھوکے تھے؟ 3 دن تو ادھر گزر گئے, 3 دن ادھر گزر گئے. اس کے بعد کربلا سے قافلہ چلا کوفہ کی طرف, کربلا سے قافلہ چلا کوفہ کی طرف, اس میں تقریباً 8 دن اور گزرے, اس لیے کہ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 100 کلومیٹر کے اوپر ہے. تو اگر یہ 3 دن اور اس کے ساتھ 5 دن بھی ملانے تو 8 دن ہو جاتے ہیں. ان 8 دنوں کے اندر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, اور یہ میں اہل سنت کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں. بہت دور بہت بڑی بڑی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خطبہ کے
के मुहर्रम उठा करके पढ़े कि ऊँट की नंगी पीठों पर बीवियों को बिठाया गया। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी की जिसकी तस्दीक सैयदी आला हज़रत और मुफ्ती आज़म ने किया है, क़यामत उठा करके पढ़े। और इब्ने जरीर तबरी की तो पूरा माखज़ लोगों ने उसी से लिया है, तमाम लोगों ने। और ये इब्ने जरीर तबरी कौन है? दुनिया इस्लाम का कुरान की सबसे पहले तफसीर लिखने वाला मुसन्निफ, जिसने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी इस पैराए में, वो इब्ने जरीर तबरी। तफसीर तबरी के मुसन्निफ कोई मुफस्सिर ऐसा नहीं जिसने तफसीर पे कलम उठाया और इब्ने जरीर का हवाला पेश न किया। कोई मौलिक ऐसा नहीं जिसने तारीख पे कलम उठाया और इब्ने जरीर का हवाला पेश नहीं किया। मैं वहां से पढ़ रहा हूं आपके सामने, अब जरा ध्यान देना। बीबियां हाथों को बंधी हुई, हाथ बांधे गए। मैं यहां पहुंचकर बेचैन इसलिए होता हूं कि जिस नबी ने काफिर की बेटियों को भी नंगे सर नहीं देखा, हातिम ताई की बेटी जब नंगे सर दरबार मुस्तफा करीम में लाई गई तो मेरे नबी ने अपनी चादर उसके सर पे डाल के पूरी कायनात को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी अगर काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है। हाय हाय, जिस नबी ने काफिर की बेटियों के सर पे दुपट्टे डालकर बेटियों की अजमत को बुलंदी अता की, बेटियों की अजमत को उरूज अता किया, आज उसी नबी की बेटियां हाथों में हथकड़ियां हैं और ऊंटों की नंगी पीठ पर बगैर दुपट्टे के बिठाई गई है, चादरें छीन ली गई है। अल्लाह अकबर, ऐसे बांधा गया है, ऐसे कि अगर छोटे बच्चे बड़ों के साथ जो बांधे गए थे, बड़े अगर उठते हैं तो छोटे बच्चों को तकलीफ होती है और बच्चों का ख्याल रखना जाता है तो बड़ों को झुक कर बैठना होता है। इस अंदाज के साथ बैठे हुए हैं, वो काफिला भूखा प्यासा है। अगर उनकी भूख का मुहताज अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 8 दिन बनते हैं। आप मुझे बताओ, उसपे 7 साल की नन्ही बच्ची भी है, उसपे 5 साल का बच्चा भी है, उसमें अल्लाह अकबर 4 साल का बच्चा भी है, खवातीन भी है और एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी है। भूख किसी की भी हो, ऐसा नहीं कि बड़ों में भूख बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है। 8 दिन हुए भूखे रहे और ऊपर से हाथ की हथकड़ियां अलग है, नंगी पीठ पर बीवियों का बैठना अलग है और वो भी झुक करके बैठना अलग है। ऐसे में जब कूफा चले वो लोग, तो कूफा में ऐलान क्या हो रहा था पता है? मसलूमियत अहले बैत। कूफा में ऐलान ये हो रहा था, कूफा वालों, जो लोग डकैती करते थे रास्तों और चौराहों पर बैठकर, हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया है और उनकी औरतों को और बच्चों को हम कैदी बना करके ला रहे हैं। वो कैदी है, कैदी जरा उनका तमाशा देखने के लिए निकलो। इसलिए कि इब्ने ज़ियाद जानता था अगर कूफा में ये ऐलान होगा कि हुसैन का कटा हुआ सर आ रहा है, हुसैन की बीवियां और बेटियां कैदी होकर आ रही है, ये लोग तो मार डालेंगे, उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऐलान क्या था? आओ तमाशा देखने के लिए निकलो। उनका जिनके शौहर डकैती करते थे शाहराहों पे बैठ करके, उन्हें हमने कत्ल करके उनके सर आ रहे हैं, उनकी बेटी और बेटियों को कैदी बना के ला रहे हैं। तो औरतें कूफा की छतों पे चढ़ गई। जरा तवज्जो करना, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द बाजारों के अंदर और रास्तों के अंदर बहुत शौक और शौक के साथ देखने लगे वो कौन डाकू लोग थे जो चौराहों पे बैठकर जंगलों में मार डूला करते थे, उनके सर आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ये सर आए हैं, अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद बीवियों का काफिला आया है, बीवियों का काफिला आया है, तो कुछ औरतें कूफा की रोटियां जो है उन पे निछावर करने लगी और कहने लगी चूंकि कैदियों को खाना खिलाने का सवाब है, कैदियों को खाना खिलाने का सवाब है, कैदियों को खाना खिलाने का अज्र है, असीरों को खाना खिलाने का अज्र है, खजूर और रोटियां उनकी तरफ फेंकने लगी। सैयदा सकीना ने अपनी फूफी की तरफ नजर की, फूफी इतने दिन की भूख है और ये ताजा रोटियां सामने आई है, ये ताजा रोटियां सामने आई है, क्या हम खा सकती हैं? सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ऐ कूफा की औरतों, ये क्या दे रही हो हमें? तो कूफा की औरतों ने कहा, ऐ कैदियों, ये सदका है, सदका। अल्लाह अकबर, ये
کا ماحول ہے، یہ رسول اللہ کے گھر کا ماحول ہے، یہ نبی کے گھر کا ماحول ہے۔ 8 دن کے بھوکے ہیں، اور جب صدقہ تازی روٹی کی شکل میں بچوں اور پہ پھینکا جاتا ہے، عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے، سیدہ زینب کہتی ہے اے کوفہ کی عورتوں، صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، یہ روٹیاں واپس لے لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 8 دن کی بھوک کے بعد اگر صدقہ مل رہا تھا، کوئی راستہ تو تھا نا موجود، لیکن یہ غیرت آل محمد تھی، یہ اہل بیت کی غیرت تھی۔ 8 دن کی بھوک کیا، 80 دن کی بھوک کر دی، جان تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اللہ رسول نے ہم پہ جو حرام کر دیا ہے ہم وہ نہیں کھا سکتے۔ کوئی ننھا سا بچہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اضطرار کی حالت میں کھاؤ، حالانکہ وہ سود نہیں تھا، وہ صدقہ تھا، وہ سود نہیں تھا، صدقہ تھا، لیکن چونکہ حرام تھا آل محمد پر۔ حرام تو حرام ہوتا ہے، چاہے سود ہو چاہے صدقہ ہو، جس پہ حلال کر دیا حلال کر دیا، جس پہ حرام کر دیا حرام کر دیا۔ سود تو کسی پر بھی حلال نہیں ہے، صدقہ تو اوروں پر حلال ہے نا، صدقے کی حلت تو اوروں پر ہے نا، لیکن اللہ اکبر نہ سکینہ کہہ رہی ہے، بلکہ ایک واقعہ اور آیا سامنے، ایک واقعہ اور سامنے آیا۔ اللہ اکبر، ایک عورت آئی نقاب میں، اور نقاب میں آنے کے بعد کہتی ہے سیدہ زینب سے بی بی درود شریف پڑھیں، تھوڑا آگے کی طرف۔ آپ لوگ آگے آگے آ جائیے، تھوڑا سا پیچھے جگہ کم ہے، تو حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ پیچھے اور دونوں سائڈوں میں جگہ فل ہو گئی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کریں، اور آپ تھوڑا سا آگے آگے جلدی کریں، اس لیے کہ ٹائم بھی مختصر ہے، جلدی جلدی درود شریف پڑھیں۔ ادھر پیچھے برآمدے میں جگہ خالی ہے، تو آپ لوگ کچھ ادھر آگے سرک جائیں تاکہ جگہ دوسرے لوگوں کے لیے ہو جائے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی